تو انہوں نے آگے سے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اگر میلاد کو مانا جائے تو پھر اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے تناقض لازم آئے گا۔ انہوں نے کہا وہ کیسے بھائی؟ اس نے آگے سے دلیل اس نے کہا اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل بدعۃ ضلالۃ، یہ کیا ہے؟ موجب کلیہ ہے، ایسے ہی ہے، موجب کلیہ ہے۔ اور کہا کہ اگر آپ یہ کہیں گے کہ میلاد ثابت ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بعض بدعتیں گمراہی نہیں ہیں، دلالت نہیں ہیں، تو یہ بنے گا سالبہ جزیہ، اور سالبہ جزیہ اور موجبہ کلیہ کیا ہیں؟ یہ تناقض ہے، ایک دوسرے کی نقیضیں، ٹھیک ہے، یہ کیا ہیں؟ نقیضیں ہیں۔ تو لہذا پتہ چلا کہ میلاد منانے کا قول کرنا یہ کیا ہے؟ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے متناقض ہے اور یہ درست نہیں ہے، مخالف، تو یہ جائز نہ ہوا۔ اچھا، دوسرا ایک اور اس نے کہا کہ بعض روایتوں کے اندر یہ الفاظ بھی ہیں۔ کون سے الفاظ؟ کہ وَإِن رَآهَا النَّاسُ حَسَنًا، یعنی کل بدعۃ ضلالۃ وَإِن رَآهَا النَّاسُ حَسَنًا، بھئی اگرچہ لوگ اس سے حسنہ کہیں، اچھا سمجھیں، تو تب بھی وہ کیا ہے؟ گمراہی ہے۔ لہذا پتہ چلا کہ یہ بدعت حسنہ بدعت سیئہ کی یہ جو تقسیم ہے یہ کیا ہے؟ باطل۔ کتنے اعتراض ہو گئے؟ 2۔ پہلا کون سا؟ کہ بھائی تناقض لازم آ رہا ہے میلاد کو ماننے سے، اور دوسرا کیا ہے؟ کہ بھائی یہ تقسیم باطل ہے۔ تقسیم کیا ہے؟ باطل۔ اب یہاں پر اس کا جواب کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہاں پر کوئی تناقض نہیں ہے، کوئی تناقض نہیں ہے۔ کیوں؟ سب سے پہلے تو ہم ایک الزامی جواب دیتے، اور وہ الزامی جواب یوں بنے گا کہ جناب ایک سوال ہے کہ قرآن پہ اعراب لگانا کیا ہے؟ بدعت ہے کہ نہیں؟ بدعت تو ہے۔ نمبر 2، اگر یہ بدعت ہے تو پھر یہ بتائیے کہ اگر اس کو ہم مان لیتے ہیں تو پھر یہ بھی اسی قوت میں چلا جائے گا کہ سالبہ جزیہ، گویا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی بعض بدعتیں یہ گمراہی نہیں ہوتی، تو لہذا ادھر حضور کا فرمان ہے کل بدعۃ ضلالۃ، تو یہ کیا ہو گیا؟ تناقض ہو گیا۔ تو اپنے ہی دام میں صیاد آ گیا، اپنے ہی دام میں صیاد آ گیا۔ ایک بات یہ تو ہے الزامی جواب۔ اب دوسرا وہ یہ ہے کہ تحقیق کیا ہے، یعنی اس صورت کے اندر تو یہ لازم آئے گا کہ جناب اس کا مطلب یہ ہو کہ میلاد ماننے والے یہ بھی کیا ہو گئے؟ ان کی بات بھی حضور کے فرمان سے کیا ہو گئی؟ ٹکرا گئی، اور ان کی بات بھی کیا ہو گئی؟ ان کا جو عمل ہے وہ بھی حضور کے فرمان سے ٹکرا گیا، یہ تو غلط بات ہوئی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ نہ میلاد کا منانا یہ حضور کے فرمان کے خلاف ہے، اور نہ ہی قرآن کا اعراب لگانا یہ حضور کے فرمان کے خلاف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ یہاں پر ہے کل بدعۃ سیئۃ ضلالۃ، کل بدعۃ سیئۃ ضلالۃ۔ اب اس کو آپ یوں سمجھیں، سب سے پہلے وہ یہ ہے کہ یہاں پر حضور تو فرما رہے ہیں ہر بدعت، تو آپ نے سیئہ کہاں سے نکالی؟ سیئہ کہاں سے نکالی؟ اچھا، پھر وہ الفاظ بھی یہاں پر ہم ساتھ لے لیں تاکہ اس کو بھی یہیں پر ختم یعنی ساتھ لے کر چلے، ان کا بھی جواب ہو جائے۔ اب مطلب یہ ہوگا کہ کل بدعۃ سیئۃ ضلالۃ وَإِن رَآهَا النَّاسُ حَسَنًا، اگرچہ لوگ اس بدعت سیئہ کو اچھا سمجھیں تب بھی وہ کیا ہوگی؟ گمراہی ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارا دعویٰ ہے اس وقت کہ اس سے مراد کیا ہے؟ بدعت حسنہ ہے، دلیل ہم دیں گے۔ اب یہاں پر بات یہ ہے کہ بدعت سیئہ یہاں کیسے مراد ہے؟ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک اصول یاد رکھیے گا۔ وہ اصول کیا ہے؟ کہ لغت کا ایک اصول ہے کہ جب بھی مطلق کوئی لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی معنی ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ معنی۔ کس قسم کا معنی؟ اب اس کو ذرا سمجھیے گا۔ مثلا میں کہتا ہوں، ایک لفظ استعمال کرتا ہوں غصہ،
کیا لفظ استعمال کرتا ہوں؟ غصہ۔ ایک ہے کہ جب میں ساتھ یہ نہیں ذکر کرتا کہ غصہ محمود یا پھر مذموم، اچھا یا برا، میں کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں کر رہا۔ تو جب کوئی تفریق نہیں کرتا تو یہاں کیا مراد ہے؟ یعنی میں نے ساتھ کوئی نہیں بولا اچھا غصہ یا برا غصہ، میں نے کچھ بھی نہیں بولا۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ تو اگر آپ غور کریں گے تو اس سے مراد ہے برا غصہ۔ عوام یہی کہتی ہے کہ بھئی غصہ حرام ہے، کہتے ہیں نا غصہ نہیں کرنا چاہیے، تو غصہ نہیں کرنا چاہیے کا کیا مطلب ہوا؟ کہ مذموم مراد لے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کو کہتے ہیں کہ جب لفظ مطلق بولیں بغیر کسی قید کے بولیں تو اس کا کیا معنی مراد ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور لفظ ہے، مثلا میں آپ کو کہتا ہوں جاؤ جا کر میرے لیے یار موبائل لے کر آؤ، پیسے لے لو اور جا کر میرے لیے کیا لے کر آؤ؟ موبائل۔ تو بھائی میری مراد کیا ہوگی؟ صحیح موبائل یا جو مرضی ہے لے کر آ جاؤ؟ آپ یہاں پر لے کر آئے اور آ کر آپ نے دیکھا کہ وہ تو چل بھی نہیں رہا، تو آپ واپس کرنے جاتے ہیں کہ نہیں؟ اگلا بندہ آپ سے واپس لے لیتا ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی سمجھتا ہے کہ جناب جب مطلق موبائل بولا جائے خریدنے کے لیے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کیا مراد ہوتی ہے؟ صحیح موبائل، ٹھیک ہے؟ اب یہ کبھی بھی نہیں ہوگا کہ مثلا آپ آئے لے کر اور جب واپس لے کر گئے آپ نے آبجیکشن کیا کہ بھئی یہ تو چل ہی نہیں رہا، تو وہ آگے سے کہے کہ بھئی تو نے کب بولا تھا کہ صحیح والا موبائل چاہیے؟ ہم نے موبائل ہی بولا تھا نا، تو جیسا تیسا میں دے دوں، موبائل ہی دیا ہے نا۔ تو ایسا کوئی کہتا نہیں، کیونکہ وہ بھی جانتا ہے کہ مطلق موبائل بولا جائے اس سے مراد صحیح موبائل ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور مثال، حسد دو طرح کا ہوتا ہے، ایک حسن اچھا اور محمود، اور ایک ہوتا ہے مذموم۔ تو جب یہ بولا جاتا ہے کہ نہیں یار حسد نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک، تو یہ مذموم مراد ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہوتے ہیں الفاظ کے معنی کا تعین، اس طرح ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ بدعت سے مراد کیا ہے؟ جو حضور نے فرمایا، لفظ بدعت بولا حضور نے، کل بدعت سیئۃ کل بدعت ضلالۃ، اب حضور نے مطلقاً بدعت بولا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ بدعت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک بدعت حسنہ، ایک بدعت سیئہ۔ حسنہ کہاں ہوتی ہے؟ میں وہ بتا دیتا ہوں۔ جیسے بخاری کی حدیث ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح کے بارے میں کیا فرمایا؟ نعم البدعۃ ھذہ، فرمایا یہ کتنی ہی اچھی بدعت ہے۔ تو مطلب کیا ہوا کہ اس کا مطلب ہے بدعت اچھی ہے، ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب جب یہ اس طرح اچھی ہو سکتی ہے تو بدعت کی کتنی صورتیں ہیں؟ دو، ایک اچھی اور ایک کیا ہے؟ بری۔ اب جب یہ ہے، اب سوال یہ ہے کہ یہاں کون سی مراد ہے؟ یہاں کون سی مراد ہے؟ تو اس کا جواب یہ آئے گا کہ یہاں پر مطلق بولا گیا، اور مطلق جب بھی بدعت بولی جاتی ہے اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ بری۔ کیا مراد ہوتی ہے؟ بری۔ اب آپ کہیں گے کوئی عربی میں تو چلو ٹھیک ہے، اردو میں بھی ایسا ہی ہے؟ تو اردو میں بھی ایسا ہی ہے، اردو میں بھی سیئہ ہی مراد ہوتی ہے، ممنوع مراد ہوتی ہے۔ کیسے؟ اس کو یوں سمجھیں، مثلا اگلے بندے سے پوچھے میلاد منانا گمراہی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی نہیں، جائز نہیں۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہا بدعت ہے۔ کیا بولتا ہے؟ بدعت ہے۔ تو بدعت کا مطلب کیا ہوا؟ کہ ممنوع ہے، جس کا مطلب ہے بدعت کیا ہوئی یہاں پر؟ سیئہ ہی ہے۔ تو حضور نے بھی جب مطلقاً بدعت فرمایا تو اس سے مراد کیا ہوا؟ بدعت سیئہ، ٹھیک ہے؟ اب قرآن سے میں آپ کو اس کی دلیل دوں، قرآن پاک سے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا، وہ جو ہے نا حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، وہ تین واقعات ہوئے، اور آخر کے اندر حضرت خضر علیہ السلام اب بتا رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں، انہیں سارے معاملات بتا رہے ہیں کہ بھئی اصل معاملہ کیا تھا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو میں نے کشتی والوں کی کشتی کو ایبناک کیا تھا، ٹھیک ہے، ایبناک کیا تھا، تو وہ کیوں کیا تھا؟ ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی ایک بادشاہ ہے، وہ بیٹھا ہوا تھا، وہ آگے ہے یا پیچھے، دونوں قول ہے، آگے ہیں یا پیچھے ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ یأخذ کل سفینۃ غصبا، کہ وہ ہر سفینے کو کیا کر لیتا ہے؟ چھین لیتا ہے، ہر سفینے کو۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ہر سفینہ مراد ہے تو پھر حضرت خضر علیہ السلام نے ایبناک کیوں کیا؟ تو پتہ چلا کہ وہ جو چھینتا ہے وہ اسی کو چھینتا ہے کہ جو صحیح ہوتا ہے، صالحہ ہوتا ہے،
پتہ چلا کہ یہاں کل سفینۃ صالحۃ، یہ جہاں صفت یہاں پر ہونی ضروری ہے، اسی کو وہ چھینتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے عیب نہ کیا، کیونکہ وہ معیب ہو گیا اور معیب کو وہ چھینتا نہیں تھا، لہذا ان کا فعل درست ہو گیا۔ تو قرآن سے ہی پتہ چلا کہ صفت یہاں پر محذوف ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر بھی کل بدعت ضلال سیئۃ، یہ صفت بھی کیا ہوگی یہاں پر محذوف ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہاں پر کیا ہے، تقسیم ہے یہ، اور تقسیم اور اس حدیث کے اندر بھی جو بدعت سے مراد ہے وہ کیا ہے، بدعت سیئہ مراد ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب بدعت سیئہ مراد ہے تو نہ قرآن پہ اعراب لگانا وہ بدعت سیئہ ہے، اور نہ ہی میلاد منانا یہ بدعت سیئہ ہے، اور حضور نے جو فرمایا وہ بدعت سیئہ ہے، اور اسی کے بارے میں فرمایا کہ اگرچہ اس بدعت سیئہ کو یعنی برے کسی کام کو اب اگر کوئی لوگ بے شک اسے اچھا بھی سمجھیں تو تب بھی وہ کیا رہے گا، برا ہی رہے گا۔ گند ہمیشہ گند ہی ہوتا ہے، گند ہمیشہ گند ہی ہوتا ہے۔ لوگ اگرچہ اس کو بولیں کہ یار بڑے نمازی ہیں، بڑے قرآن پڑھنے والے ہیں، بڑے روزے رکھتے ہیں، بڑے لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں، لوگ اگرچہ اسے کیا سمجھیں، اچھا سمجھیں، گند گند ہی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہو گیا، تقسیم بھی ثابت، ٹھیک ہے، اور تقسیم ثابت پر خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا ہو گئی، حدیث پاک کہ انہوں نے نعمت البدعۃ ہذہ، تو یہاں سے حسنہ کا ثبوت۔ اور اچھا ایک اور بات، آپ کی بات کو مان لیا، میلاد منانا بھی جائز نہیں، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ مان لیا، آپ کہہ رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، حضور نے فرمایا اس وجہ سے ناجائز ہو گیا۔ سوال یہ ہے کہ کیا امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو محدث ہیں، مجدد بھی ہیں اپنی صدی کے، بتائیے کہ ان کی کتاب ہے کہ نہیں میلاد کے ثبوت پر، حسن المقصد فی عمل المولد، انہوں نے میلاد کو ثابت کیا۔ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب النعمت الکبریٰ ہے کہ نہیں، ابن جوزی کی 2 کتابیں ہیں کہ نہیں، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی میلاد پر کتاب ہے کہ نہیں، امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے کہ نہیں، اتنے محدثین انہوں نے میلاد پر کتابیں، ثبوت پر کتابیں لکھی۔ سوال یہ ہے کہ یہ کل بدعت ضلالۃ ان کو سمجھ میں نہیں آئی تھی، ان کو سمجھ نہیں آئی تھی۔ آج کے للورے کو تو حدیث سمجھ آ گئی اور محدثین کو حدیث سمجھ میں نہیں آئی، تو جواب یہی ہوگا۔ اچھا پھر یہ تقسیم امام جلال الدین سیوطی نے کی ہے، الحاوی للفتاوی کے اندر دیکھیے، وہاں پر تقسیم 5 قسمیں بیان کی۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح صحیح مسلم کے اندر کی، اس کے علاوہ کثیر محدثین نے، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات میں کی، مشکات کے حاشیے پر، دیوبندیوں کی چھپی ہوئی جو مشکات ہے اس کے حاشیے پر بھی 5 قسمیں موجود ہیں، ان کی باقاعدہ مثالیں دی ہوئی ہیں۔ تو اب یہ محدثین یہ جو اتنی قسمیں بیان کر رہے ہیں، 5 قسمیں بیان کر رہے ہیں، کیوں؟ کیا مطلب ان کو پتہ نہیں تھا؟ آج کے للورے کو پتہ چل گیا، اور ان محدثین کو سمجھ میں نہیں آئی کہ جناب حضور تو کل فرما رہے ہیں اور آپ 5 قسمیں بیان کر رہے ہو، حضور کل فرما رہے ہیں اور تم 5 قسمیں بیان کر رہے ہو، تو اس کا مطلب ہے انہوں نے قسمیں جو بیان کی وہ بالکل ٹھیک کی، کیونکہ کل بدعت سے مراد ہی بدعت سیئہ ہے۔